رہی تھی. نفس امارہ عمومی طور پر ہوتا ہے، لیکن نفس امارہ کا سفر لوامہ تک کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر آدمی گناہ کو گناہ سمجھنے لگے اور تھوڑی سی ہمت سے کام لے اور ایسے حلقوں میں بیٹھے جہاں پہ یہ بات بار بار باور کی جاتی ہے گناہ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، تو بہت آسانی سے نفس سے ہمارا لوامہ بن سکتا ہے. اور تقریباً انشاءاللہ مجھے امید ہے مجھ سمیت یہ جو نمازی حضرات بیٹھے ہیں سب کا نفس لوامہ تک ضرور پہنچ گیا ہوگا کہ گناہ پر ندامت ہوتی ہے. لیکن ندامت کی بھی قسمیں ہیں. ایک تو ندامت ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت سے لوگ ابھی یہیں پر ہیں کہ چھوڑتے نہیں، داڑھی رکھ لی لیکن ایک مٹھی نہیں بڑھائی، تو یہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے. یہ اسی طرح بال غیروں کی طرح، گال غیروں کی طرح گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں، غلط کو غلط سمجھ رہے ہیں، مگر چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہے. لوامہ بھی ابھی اپنی پہلی شکل میں ہے. اصلی شکل یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے. پھر انسان کبھی چوک جاتا ہے، یہ ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے. لیکن ایک گناہ مستقل کرتے رہنا یہ بہت کمزور قسم کا لوامہ ہے. اگرچہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے لیکن ماحول معاشرے کے خلاف ہمت نہیں کر پا رہا ہے. جیسے بے روزگار آدمی ہے اور وہ پڑا ہوا ہے گھر میں، کہہ بھی رہا ہے میں بے روزگار ہوں، مجھے بہت مشقت ہو رہی ہے گزارا کرنے میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے دوسروں کے ٹکڑے پہ پڑنے کا عادی ہو جاتا ہے. عام زبانوں میں اس کو ہڈ حرام کہتے ہیں. یہ دیکھو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا. کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے نا، کھانے تو مل جائے گا، رزق تو لکھا ہوا مل کے رہے گا، لیکن ہر آدمی کہے گا یہ اچھی عادت تو نہیں ہے، کسی کو کوئی کھلا رہا ہے، کسی کوئی کھلا رہا ہے، کسی کے احسان تلے دبے رہنا. یہ ایسے ہی زندگی. اور بالفرض کو نوکری کرنے بھی لگا. اب دوسری کنڈیشن یہاں سے شروع ہوتی، لوامہ سے مطمئنہ تک کا سفر اکثر نہیں کر پاتے، لوامہ میں ہی اٹکے ہوئے ہیں. یعنی بس گناہ ہو جاتا ہے، ندامت ہوتی ہے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، مطمئنہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اس کی مثال یوں لیجئے کہ بے روزگار آدمی نے نوکری کر لی لیکن وہ 25-30 ہزار کی نوکری ابھی اس کی لگی ہے، تو بالکل مطمئن ہو جانا چاہیے، کوئی اور آگے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کہے گا بھئی یہ تو پہلا زینہ ہے، آگے ترقی کرو، ترقی کرو، یا تو یہیں پر ترقی کرو یا پھر نہیں تو رسک لو. آج کل لوگ رزق کے لیے رسک لیتے ہیں، پہلی نوکری کو چھوڑتے ہیں. نہیں بھائی 30 ہزار میں گزارا نہیں ہوگا، میں 45-50 ہزار والی تلاش کر رہا ہوں، اور جیسے ہی وہ ملتی ہے فوراً چھوڑ کے آگے بڑھتے. اور 45-50 ہزار میں بھی ایک میں عام بات بتا رہا ہوں جو جانتے ہیں لوگ کہ گزارا ہی ہوتا ہے، بچت نہیں ہوتی، پھر اس سے اور آگے کی کوشش کرتا ہے. تو مطمئنہ کب اس کے لحاظ سے ہوگا جب اس کی تنخواہ کم از کم سیلری 1.5-2 لاکھ روپے ہوگی، اب وہ مطمئنہ قسم کا ہوگا. اس کو اطمینان ہے چلو بھی کچھ بچت بھی ہو رہی ہے، سیونگ ہو رہی ہے کچھ، اور اچھا معیار زندگی اس کا ہو گیا. لیکن اس سے پہلے تک تو یہ لوامہ سے مطمئنہ کا سفر ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کرنا، خود ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں تو کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو، معیار زندگی کو تو ہم بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن معیار بندگی کو بھی ہم نے اتنا بلند کیا کہ اس کو نفس لوامہ سے مطمئنہ تک لائیں. مطمئنہ کیا ہے؟ وہی اطمینان پانے والی روح. جیسے 2 لاکھ ہے سیلری جس کی 1.5، وہ الحمدللہ ایک مناسب گزارا ہو رہا ہے، 4-6 بچے بھی ہیں تو بھی آسانی سے گزارا ہو رہا ہے. ابھی اس کو کہیں سفر کے لیے جاتا ہے، مانسہرہ جاتا ہے، کاغان جاتا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے اس میں خرچ ہوتے ہیں، سب وہ کرتا ہے. کیونکہ یہ ہے تھوڑی سی ایسی زندگی جس میں آدمی کہے، ورنہ ایک عام آدمی سوچتا ہے جس کی 30 ہزار تنخواہ ہے وہ اس خواب میں ہی دیکھ سکتا ہے مانسہرہ، انگلینڈ تو دیکھ نہیں سکتا، عمرہ کرنا مشکل ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہیں تک اس نے ہم نے یہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گئے. ہم اسی مطمئنہ پر، ہم لوامہ پر کب تک قناعت کرتے رہیں گے؟ ہمارے راستہ کھلا ہوا ہے. دنیا میں تو رزق کا معاملہ تو مقدر پر ہے نا، نہیں ملتا نہیں کیا کریں، ہماری صلاحیت اتنی نہیں، نہ ہم نے پڑھا لکھا ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی ہنر ہے، تو ہمیں یہی گارمنٹ فیکٹری فلاں لے دے کہ بھائی کہیں بھی جائیں گے 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا. کوئی ہنر مند آدمی ہے وہ اس کا کوئی ایسا لگ سکتا ہے چانس. تو دنیا میں تو یہ حدود محدود ہو گئے کہ بھئی یہ اس کیٹیگری کا آدمی اس سے زیادہ نہیں کما سکتا. لیکن آخرت میں کوئی محدود نہیں ہے. یہ بتا تو ہی نہ، یہاں پر اپنا معاملہ، ہم خود نہیں بڑھنا چاہتے
تو ہی نادا. کس نے روکا ہے آپ کو؟ کس نے روکا ہے اللہ والا بننے سے؟ اللہ والا بننے سے، روزانہ ذکر کرنے سے کس نے نفس و شیطان خود رکے ہوئے، ہم خود رکے ہوئے. نفس و شیطان بھی ایسی چیز نہیں جس کو بلیم دے کے ہم قیامت کے دن الزام دے کے ہم بری ہو جائیں. چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن کریم میں شیطان کہے گا فلا تلومونی، ملامت سے، لوموم ملامت، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو. میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے لے گیا تھا سینما ہال، میں نے تمہارا موبائل کھول کے تمہیں گندی تصویریں لا کے دی تھی، تم نے خود اپنی مرضی سے، میں نے تو خیال ڈالا تھا مزہ اس میں آئے گا، جماعت سے نماز بعد میں پڑھ لینا، کیا ضروری ہے بوڑھے ہو کے نیکیاں کر لینا. شیطان یہی کرتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرنا، بالکل کرنا لیکن بعد میں کرنا، ابھی تو میری بات مان لو. آدمی اسی کی بات مانتا ہے. انہ لکم عدو مبین، جو کھلا ہوا دشمن ہے اس کی بات فوراً مان رہا ہے، اور جو حقیقی مہربان اور دوست ہے وہ ہاں بات تو صحیح ہے، اللہ تو بہت مہربان ہے نا، اصل اس کی نافرمانی کر. تو اسی لیے یہ لوامہ والے اگر سب مطمئنہ تک آ جائیں گے تو پیچھے امارہ والے لوامہ تک آئیں گے، پھر نئی بھرتیاں ہوں گی نا جب ہم آگے بڑھیں گے. ہم تو وہیں اٹکے ہوئے، پیچھے والے لوگ آگے کیسے آئیں گے؟ یہ فجر نہ پڑھنے والے کیوں نہیں آ رہے؟ ہم متقی نہیں بن رہے. جب ہم متقی بنیں گے، ہمارا درد کامل ہوگا، تو واللہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوں گے، گھروں سے نکلنے پر مجبور ہے. جب ہمارا درد اس کامل درجے کو آئے گا تو یہ لوگ آنے پر مجبور ہوں گے. پھر پیچھے سے اور راستہ کھلے گا، پھر کفر اسلام میں داخل ہوگا. پتہ چلا ہم خود اس راستے میں رکاوٹ، اپنی ترقی میں بھی اور دوسروں کی ترقی میں بھی رکاوٹ. تو لوامہ سے مطمئنہ کا سفر کوئی زیادہ مشکل نہیں، تھوڑی سی ہمت کی بات، تھوڑی سی ہمت کی بات. یہ نہیں کہ مطمئنہ والے معصوم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو ذکر و تلاوت میں خوب چین ملتا ہے، اللہ کی یاد میں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہول کر جائیں، کہیں ماحول معاشرے کی مغلوبیت کا شکار ہو جائیں، پھر وہ اللہ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرتے ہیں، پھر معاف فرما دیتے، یہ ٹھیک ہے کہ ان کو مزہ آتا ہے، اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے. لیکن معصوم وہ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ عام انسان معصوم نہیں ہو سکتا، معصوم نہیں ہوتا. مطمئنہ کے بعد جو راضیت مرضیہ کا سفر ہے یہ آخر میں شروع ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ کے بھی بالکل آخری درجے میں شروع ہوتا ہے. تو جو ابھی اختیار ہے وہاں تک تو ہم چلیں. اب یہ سب تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوامہ، ابھی ہم لوامہ کے کیٹیگری میں ہیں، یعنی ہم بی کیٹیگری میں ہیں یا اے میں. ہم خود دیکھ لیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے گناہ چھوڑنے کا مکمل ارادہ کر لیا، ہم نے ذکر و تلاوت کو مضبوط پکڑ لیا، اشراق پڑھتے ہیں جا کے، ہم اگر چاش تو اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور گناہ سے بچنے کی پوری فکر ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہمارا سفر لوامہ سے مطمئنہ کی طرف ہو رہا ہے. اور اگر یہ سب نہیں ہو رہا ہے تو پھر فکر کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی اور اہل ہمت کی صحبت کی. اس کا آسان طریقہ کیا؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھے، اچھی طرح بیٹھے. صرف اتنا کافی نہیں کہ ایک بیان سنا، ایک لیکچر سنا، اٹھ کے چلے گئے. ڈاکٹر نے لیکچر دیا، میں بار بار کہتا ہوں اسلام ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم تو بیٹھتے ہیں فلانے کے بیان. لیکچر دیا، یہ بروفین ہے، یہ نیو برول ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ ایزومیکس ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. لیکن سننے سے فائدہ ہو جائے گا یا کھانا بھی پڑے گا؟ لے کے جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی. ایک ایزومیکس کی جو کیپسول 500 والی ہے، 60 70 80 روپے کی ہے، وہ 60 کی دو پہلے تھی. ایک تو خرچ کرنا پڑے گا. ایک پتا لیں گے تو تھوڑی سی پریشانی ہوگی کہ 500 400 روپے کا پتا ہے، اس میں 5 گولیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم بعض دوا لینا پڑتا ہے. تو لینا پڑے گا، کھانا پڑے گا، کھانے کے ساتھ بھی تھوڑا سا دودھ پینا پڑتا ہے، ورنہ یہ دوائیں خشکی پیدا کرتی ہیں. تو یہ سب کرنا پڑے گا، پھر جا کے فائدہ ہوگا. ہم دوا سن تو لیتے ہیں کہ دوا کی افادیت کیا ہے، کھانے کی ہمت نہیں کرتے، تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ تو یہ صرف افادیت سننے سے نہیں ہوتا، اس کو اپلائی کرنے سے ہوتا ہے، اس پر پریکٹیکلی اس پر عمل کرنے سے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے اور لوامہ سے مطمئنہ کا سفر ہمیں جلد طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آخر وقت میں اللہ تعالیٰ خود فضل فرما کر راضیتم مرضیہ اس کو بنا دیتے کہ وہ ذات تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے. چلو آخرت کا سفر شروع ہو گیا. جب پکاریں گے اے نفس مطمئنہ ارجعی، عاشق حق جھومتا اور رقص کرتا جائے گا.
مطمئنہ تو ہے نا. اس کے بعد آخر وقت میں راضیہ تو مرضیہ ہوتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے، خوش ہے، میں بھی تجھ سے خوش ہوں، چلو اب میرے پاس آ جاؤ. تو جب خوش ہوتا ہے ابا خوش ہو کے بلائے تو بچہ خوش ہو کے جاتا ہے، ربا خوش ہو کے بلائے گا تو بندہ بھی خوشی خوشی جائے گا، اس کو مرنے کا کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ زندگی اور وہ حیات اور وہ موت ہمیں نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.